ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں اور سابق مسلم لیگ نون کے رکن ہیں اور بڑے دبنگ قسم کا تبصرہ بھی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب تھوڑے وقت دا. دانیال عزیز صاحب، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بن گئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں بننے وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں سندھ کے پی میں بھی بننے جا رہی ہے، مطلب حلف ہو گئے سب کچھ. زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں. چیلنجز آپ کو معلوم ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ول دیٹ بی ایڈریسڈ؟ میری پرابلم یہ ہے جی، میرا ویو یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین، اٹس اباؤٹ دا پلان. تو آپ لوگوں کے نام لیتے چلے جا رہے ہیں کہ فلانا اس عہدے پہ چلے گیا، فلانا اس عہدے پہ چلے گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پلان کدھر ہے؟ کرنا کیا ہے ہم نے؟ انفارچونیٹلی میں نے ان تینوں پارٹیز کی منشور پڑھے ہیں، جو پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، اور مجھے تو سچی بات ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں بے روزگاری اور مہنگائی کا کوئی کنٹرول کرنے کا یا اس کو نپٹانے کا طریقہ ہو، جس میں معیشت کو بہتر ہو. یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو اس میں سم ہاؤ میجکلی معاشی استحکام نکل آئے گا، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات ہے سیاسی استحکام تو آیا ہی نہیں، وہ تو ہاتھ سے چھوٹ گیا پہلے آتے ساتھ ہی. اور جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے تو پلان ہوتا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ I haven't heard anything. ویسے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اسی لیے آپ نے منشور بھی سب کے پڑھ لیے، ورنہ منشور تو وہ صرف الیکشن سے پہلے لہرانے کی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اینڈ ٹنز آف ڈسٹ وہ اس کے اوپر اس کی بات کی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو یہ ہمیں پتہ چلا ہے اخبار سے کہ جو موجودہ حکومت کی پرائیویٹائزیشن ہے، انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ ڈسکوز جو ہیں جہاں سے ہمیں بجلی ملتی ہے اور ایک جن کو انہوں نے کہا کہ وہاں سے وہ پرائیویٹائز نہیں ہوں گی، ان کے مینجمنٹ لیز کی جائے گی. صحیح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پرائیویٹائزیشن بالکل آئی ریمبر. جب آپ ان کو لیز کر دیں گے تو آپ کا سب کچھ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا، کیونکہ بیسکلی آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ پرائیویٹائز نہیں کر رہے؟ کوئی انقلابی فیصلہ نہیں ہے. 40 سال سے یہ ادارے پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے. وہ اس لیے نہیں پرائیویٹائز ہو رہے تھے کیونکہ ہماری انتظامیہ کی رنگ رلی ہیں، لکی رانی سرکس چل رہا ہے، بورڈ پہ بیٹھے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، آ جا رہے ہیں، انڈسٹریز کو بجلی مل رہی ہے مفت، چوری ہو رہی ہے 500-600 ارب کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ سارے کے اوپر جب آپ چھاپا ماریں گے عوام کے حق میں تو تکلیف تو ہوگی. تو اس میں کہہ رہے کہ نہیں اصل میں لیبر یونین بڑی ناراض. او بھائی پورا ملک ڈوب گیا ہے، کون سی لیبر یونین؟ کدھر پھر رہے ہیں؟ ہوش کریں، ان کو پرائیویٹائز کریں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں، غریب کو بچائیں ان بجلی کے بلوں سے. We end up paying inflated electricity bills. We end up paying مطلب inflated electricity bills. آج بھی کسی کی حیثیت میں. اچھا دوسری بات سن لیں، پتہ چلا کہ جو آنے والی حکومت ہے ان کے 2 افراد کے FBR گئے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب 5 سال میں آپ 13% ٹیکس ٹو GDP ریشو کر دیں. او بھائی 2018 میں 13% ٹیکس ٹو GDP ریشو تھا. آپ انفلیشن کے ساتھ بھی نہیں کیپ اپ کر رہے ہیں. یہ آپ ایفرٹ بتا رہے ہیں، یہ تو زیرو ایفرٹ ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو پہلے 6-8-10 مہینے میں میکسیمم آپ کو 13% پہ پہنچنا چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں ایک منٹ، تاکہ پاکستان قرضہ نہ لے. روڈ میپ میں نے دیکھا پڑا، مریم نواز صاحبہ نے سنایا کہ جی پنجاب کو اکنامک ہب بنائیں گے، انڈسٹریل ہب ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا؟ مطلب ماشاءاللہ انٹرپرائزنگ وومن ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں جی، میں سمجھتا ہوں بہت. بٹ یو ڈونٹ سی اینی پلان نہیں نظر آتا. میں تو مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو پرائس کنٹرول میکنزم صوبے کے پاس ہے وہ ایکچولی مہنگائی بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. اس ڈیٹیل میں ہم کسی اور وقت بات کر لیں گے، لیکن آپ دیکھ لینا وہ تو انہوں نے پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے کہہ دیا کہ اگلے 4 دن میں ڈپارٹمنٹ چل کے سلطنت بنا دیں پرائس کنٹرول کی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایڈمنسٹریٹولی پرائسز کنٹرول نہیں ہوتی. پاکستان کو اچھی طرح یہ تجربہ پتہ ہے، اور اسی لیے IMF کے ساتھ جب بات کرتا ہے پاکستان، جب پاکستان ورلڈ بینک کے ساتھ بات کرتا ہے تو کبھی بھی یہ مینشن نہیں کرتا کہ صوبوں کے ساتھ ہم پرائس کنٹرول کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے. اینی وے وہ سیپریٹ میٹر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی $6 ارب انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ میں ڈال دیا ہے،
کہ باہر سے پیسہ ہی نہیں آیا جو ان کو درکار تھا، کیونکہ پاکستان کی ریٹنگ ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ جا کے بائیلیٹرل لینڈرز نہیں پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ یا سکوک کو آفر کر سکے مختلف ایکسچینجز پہ. وہ ریٹنگ ہی نہیں رہی نا پاکستان کی، وہ ظاہری بات ہے ریٹنگ تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اب $6 ارب جو پہلے باہر سے لینا تھا وہ اب انہوں نے قاعدے کا نہیں ملنا، اور وہ انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ میں ڈال دیا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی مہنگائی آئے گی. یہ فسکل ڈیفیسٹ جب آپ بڑھاتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے.